جوگی بابا کے متعلق محلے میں عجیب و غریب داستانیں مشہور ہو چکی تھیں۔ ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہ اس محلے کے ایک گھر میں آ کر رہنے لگے تھے۔ عمر 65 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن صحت بڑی اچھی تھی۔ چاق و چوبند نظر آتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جوگی بابا تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور سانپ کا تماشا دکھا کر ڈھونگ کرتے ہیں۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ جوگی بنے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ بڑے جادوگر ہیں اور ان کے پاس جنات ہیں۔ اس طرح کی کئی باتیں لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر محلے کے نکڑ پر بنے خستہ سے ایک ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے تھے اور فضا میں دیکھ کر ہاں ہاں ہوں کرتے رہتے تھے۔ اس کیفیت میں وہ کبھی مسکرا بھی دیتے۔ اکثر وہ محلے کے بڑے درخت کے نیچے بچھے تخت پر بیٹھ جاتے اور بڑے افراد کے علاوہ بچوں سے بھی بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ایک بچہ نذیر انہیں بہت پسند تھا۔ وہ اس کے لیے دوسرے بچوں سے زیادہ کھلونے اور مٹھائیاں خریدتے تھے، اور ایک روز نذیر کہیں غائب ہو گیا تو پورے محلے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ نذیر کے ابا لوہار تھے اور بہت سخت مزاج کے آدمی تھے۔ ان کا نام تنویر تھا۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی تو تھانے دار نے ان سے پوچھا کہ انہیں کس پر شک ہے۔ دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوگی بابا اور کا نام بھی لکھوا دیا۔ شروع ہوئی۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ جوگی بابا کو بھی تھانے طلب کر لیا گیا۔ ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ تھانے دار نے ان سے کہا، جوگی بابا، مجھے معلوم ہے تم نے بچہ غائب کیا ہے۔ 3 دن کے اندر اگر بچہ لے کر آ جاؤ، نہیں تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، کیا میں اس عمر میں ایسا کروں گا؟ شیطانی کام کرنے کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں ہوتی۔ تم نے بچہ کسی کو فروخت کیا ہے یا اپنے تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کیا ہے، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ بہرحال مجھے بچہ 3 دن میں چاہیے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ تھانے دار نے جانے کا اشارہ کیا۔ وہیں تنویر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ جوگی بابا نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، بابا، میں نے آپ کا بچہ غائب نہیں کیا ہے۔ تنویر صاحب نے منہ پھیر لیا۔ جوگی بابا تھانے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے محلے میں آ کر تنویر صاحب کے دروازے پر زمین پر کچھ دیکھنا شروع کیا۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کہیں وہ جھک کر زمین کی طرف دیکھتے اور کہیں بیٹھ کر۔ یوں وہ محلے سے باہر نکل گئے۔ پاگل ہو گئے ہیں جوگی بابا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا۔ جادوگر ہے، کوئی جادو کر رہا ہوگا، دوسرا بولا۔ سنا ہے کہ تنویر صاحب نے جوگی بابا کا نام تھانے میں دے دیا ہے نذیر کے اغوا کے سلسلے میں۔ پہلے آدمی نے کہا، ہاں سنا تو ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، لوگ جوگی بابا کے متعلق مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن جوگی بابا رات کو اپنے گھر واپس نہیں آئے۔ تو اب لوگوں کو تشویش ہوئی، اور جب وہ دوسری رات بھی گھر نہ آئے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے ہی نذیر کو اغوا کیا ہے اور غائب ہو گئے ہیں۔ تنویر صاحب تھانے پہنچ گئے اور تھانے دار سے کہا، جناب، وہ بڈھا تو 2 دن سے لاپتہ ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا، واپس آ جائے گا۔ تھانے دار نے تسلی دی اور تنویر صاحب
تھانے سے واپس آ گئے، لیکن ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ پولیس والوں کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال کیا کر سکتے تھے؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ دل تو چاہتا تھا جوگی بابا کہیں سے آ جائے تو وہ اسے مار مار کر پوچھے میرا بچہ کہاں ہے، لیکن جوگی بابا تو لاپتہ ہو چکے تھے۔ جوگی بابا کو غائب ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور سب لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ انہوں نے ہی نذیر کو اغوا کیا ہے۔ تنویر صاحب بار بار تھانے کے چکر لگا رہے تھے۔ تھانے دار بس انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ رات کے 2 بجے تنویر صاحب کے دروازے کے سامنے پولیس گاڑی رکی۔ ان میں سے تھانے دار صاحب کے کچھ ماتحت جوگی بابا اور نذیر اترے۔ تھانے دار صاحب نے تنویر صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ذرا دیر بعد انہوں نے دروازہ کھول دیا تو سامنے جوگی بابا اور نذیر کو دیکھا۔ نذیر کو بڑھ کر اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر پیار کرنے لگے۔ پھر جوگی بابا کی طرف دیکھ کر نفرت سے کہا، پکڑے گئے ہیں نا؟ مجھے یقین تھا کہ نذیر کو تم نے ہی اغوا کیا ہوگا۔ اتنے میں نذیر کی امی بھی آ گئیں اور انہوں نے تنویر صاحب سے نذیر کو لے کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی۔ تنویر صاحب نے ان سے کہا، تم اندر جاؤ۔ وہ واپس چلی گئیں۔ تنویر صاحب نے تھانے دار اور ان کے ساتھیوں کو نشست گاہ میں لا کر بٹھا دیا اور ان سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب کہ آپ نے نذیر کو تلاش کر لیا۔ شکریہ میرا نہیں، ان کا ادا کریں۔ تھانے دار صاحب نے مسکراتے ہوئے جوگی بابا کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا؟ تنویر صاحب نے حیرت سے ایک نظر جوگی بابا پر ڈال کر پھر تھانے دار صاحب کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، انہوں نے ہی تلاش کیا ہے، تھانے دار صاحب نے انکشاف کیا۔ تو تنویر صاحب حیرت بھری نظروں سے جوگی بابا کی طرف دیکھنے لگے۔ تھانے دار صاحب نے مزید کہا، یہ پرانے کھوجی ہیں۔ کھوجی سمجھتے ہیں آپ؟ جی جناب، وہ پیروں کے نشانات سے مجرموں کو کھوج لگاتے تھے پہلے، انہوں نے جواب دیا۔ ہاں، تو انہوں نے تمہارے گھر سے نذیر کے پیروں کے نشانات دیکھنا شروع کیے اور ان بدماشوں کے علاقے تک جا پہنچے جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی ان کی نگرانی پر لگایا ہوا تھا۔ یہ واپس تھانے آ گئے، مجھے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ بچہ محلے سے کچھ دور تو خود گیا تھا، وہاں سے ایک آدمی اسے اس علاقے سے تک لے گیا۔ یوں ہم نے چھاپا مارا اور مجرموں کے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بچہ مل گیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ تھانے دار صاحب اپنے ماتحتوں کے ہمراہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے تو چائے پینے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ ابھی وردی میں ہوں اور ڈیوٹی پر ہوں، پھر کسی وقت ذاتی طور پر حاضر ہوں گا تو ضرور چائے پیوں گا۔ جوگی بابا اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو تنویر صاحب نے آواز دی، جوگی بابا۔ جوگی بابا پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ تنویر صاحب تیزی سے ان کے پاس پہنچ گئے اور اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جوگی بابا مجھے معاف کر دیں، میں باپ ہوں اور اولاد کی تڑپ تھی، آپ کا نام بھی تھانے میں دے دیا تھا،
ہاں بیٹا، اولاد کی تڑپ کو کوئی باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ میرا بس ایک بیٹا تھا، نذیر جیسا۔ وہ رونے لگے تو نذیر صاحب نے انہیں خود سے لپٹا لیا اور کہا، جوگی بابا ابھی آپ واپس نہیں جائیے، جی بات کریں۔ ذرا بیگم سے کہا، سائرہ جوگی بابا کے لیے پہلے تو پانی لاؤ۔ جی اچھا کہہ کر وہ چلی گئیں اور پانی لا کر جوگی بابا کو دے دیا، جو انہوں نے پانی کا گلاس واپس کر دیا۔ نذیر کی امی وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ جوگی بابا نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، میرا بھی ایک بیٹا تھا، نذیر کی عمر کا تھا، اس جیسا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا رہتا تھا، ہاں ہاں ہوں کرتا رہتا تھا۔ وہ چڑ جاتا تھا، میں ہنس دیتا تھا، پھر وہ بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، وہ بھی بیٹے کے پاس چلی گئی۔ بس جب سے تنہا ہوں، کبھی کبھی اپنے بیٹے اکبر سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہتے کہتے اچانک سامنے فضا میں غور سے دیکھنا شروع کیا اور کہنے لگے، ہاں ہاں ہوں ہاں ہاں، پھر وہ ہنسنے لگے۔